سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جس کے حوالے سے قرآن بات کرتا ہے، قرآن مجید میں جن کی شان بیان کی گئی ہو، اس ذات کی عظمت اور رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو بہت ہی عظیم ذات ہے، اور ہم لوگ اگر عظیم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم کی سیرت کو پڑھیں، اسے جانیں، تاکہ ہم بھی ان کی جوتیوں کی خاک بن سکیں، اور یہی ہمارے لیے معراج بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، یعنی قرآن لے کر آیا، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس قرآن کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ قرآن جو آپ نے لایا ہے وہ سچا ہے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور ڈرنے والے، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور متقی ہیں۔ تو یہ معیار بتایا متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، وہ معیار یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لائے گئے قرآن کی تصدیق کرے، اور تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ زبان سے کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ کلام سچا ہے اور ہمارے رب کا ہے، بلکہ تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے سچا مانے بھی، اس سے سچا جانے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ اس لیے کہ کسی کی بات کو مان لینا زبان سے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ والدین ہم سے کہتے ہیں کہ شام کے وقت آپ گھر سے باہر نہ جائیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور باہر چلے جائیں، تو کیا ہم فرما بردار کہلائیں گے یا نافرمان؟ ہم نافرمان ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے تصدیق کافی نہیں ہے جب تک کہ عملی تصدیق نہ ہو، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور کہا کہ یہ سچ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل پیرا ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ سچ ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ سچ ہے اور اللہ کی جانب سے آنے والا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ورنہ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی سچائی پر عمل کرے اور اس کا فائدہ نہ ہو تو وہ سچائی کس کام کی؟ تو جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو پہلے عمل ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے وقت، اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا آپ کو وقت نکالنا ہوگا اس کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ سوچ لیں، دین اسلام یہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے لیے الگ سے آپ کو کچھ کرنا پڑے، بلکہ دین اسلام یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، یہ آپ دین پر چل رہے ہیں۔ آپ یتیموں کا خیال رکھیں، آپ دین پر چل رہے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دے، آپ دین پر چل رہے ہیں۔ دین کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الگ سے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہے جو عوام الناس کے لیے عجیب و غریب، لوگ بھی دیکھیں تو تعجب کریں۔ آپ موسٹلی دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان لایا ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کے اخلاق کو دیکھا اور اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے گئے۔ ایک واقعہ ہے ابن دغنا کا۔ ابن دغنا یہ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایک قبیلے کا، مکہ میں۔ کفار مکہ نے ایمان والوں کو بڑا ستایا۔ جب ایمان ہر چار جانب پھیلنے لگا مکہ میں، تو ایمان والوں کو اہل مکہ نے بہت ستایا، کفاروں کو، کفار قریش نے، اور اتنا ستایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ آپ سب لوگ اپنی استطاعت کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ ایک جگہ تھی، کہا کہ آپ لوگ وہاں نکل جائیں، وہاں کا بادشاہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، لیکن ان کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ جب یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، اور گویا کہ ایک تخلیص میں نہیں، ایک چھٹکارا ملا، کیونکہ بغیر آپ کی اجازت کے مکہ سے جایا بھی نہیں جا سکتا، چاہے کتنے بھی ظلم و زیادتی ہوئے۔ یہ بھی فرمان ہے اسی کہ جب تک کہ اجازت نہ ہو آپ نہیں نکل سکتے۔ بہرحال جب سب نکلنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنا سامان بٹورا اور نکلنے لگے۔ آپ تقریباً 140 کلومیٹر دور چلے گئے تھے مکہ سے۔ وہاں پر ابن دغنا ملا، قبیلے کا سردار تھا، اور اس نے کہا کہ ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟
تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیا اور اب میں اپنی قوم اور اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ تم جیسا شخص نہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا سکتا ہے اور نہ ہی قوم والے اسے نکال سکتے ہیں، نہ ہی قوم والے اسے نکال سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیسے پہچانتا تھا حضرت ابوبکر صدیق، کس بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا تعارف تھا۔ تعارف کیا تھا؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم فقیروں کی مدد کرتے ہو۔ یہ پہچان ہے مسلمان کہ وہ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، اگر تعلقات ٹوٹ جائیں تو اسے جوڑتے ہو، تمہاری یہ دوسری صفت ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، اور یتیموں کی کفالت کرتے ہو، جن کے ماں باپ مر گئے یا باپ مر گیا، بچہ ابھی نابالغ ہے، اس کی کفالت تم کرتے ہو، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور کہا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور جب مہمان تمہارے یہاں آ جائے تو تم منہ نہیں بگاڑتے، تم پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کھلے دل سے مہمان نوازی کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق پر کبھی کوئی تکلیف آ جائے یا اہل حق پر کوئی تکلیف آ جائے تو تم اس کی مدد کرتے ہو، یہ صفات ہے۔ کہا کہ ایسا آدمی شہر سے نکالا نہیں جا سکتا، نہ وہ خود جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک مسلمان کو کسی شہر میں اگر محفوظ رہنا ہے تو وہ ان چیزوں پر عمل کر لے، غیر مسلم بھی مجبور ہو جائے گا اس کو رکھنے پر۔ سارے سرداران قریش اس بات پر اصرار کر رہے کہ انہیں نکالا جائے، لیکن ایک سردار آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے کہا بھی وَأَنَا لَكَ جَارٌ، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، فَارْجِعْ، تو تم لوٹو مکہ کی طرف، میں آ رہا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور وہاں رہ کر فی بلادک، اپنے شہر میں رہ کر اللہ کی عبادت کر۔ اور پھر وہ آیا اور کفار قریش سے اس سے بات کی، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جو بھی عبادت کریں گے گھر کے اندر کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے گھر کے اندر کریں گے، سجدہ رکوع یہ ساری چیزیں جو ہے گھر کے اندر کریں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا مذہب صرف نماز میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب تو عبادت سکھاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ معاملات سکھاتا ہے۔ اور ابن دغنہ جو متاثر ہوا، امپریس ہوا جو تھا، اس کی وجہ نماز نہیں تھی، اس کی وجہ روزہ نہیں تھی، اس نے جو چیزیں گنائی ہیں اس میں بتائیے عبادات کہاں ہیں؟ عبادات بالکل نہیں۔ تو اگر ان لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ ابو بکر تم گھر میں عبادت کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تم جب باہر نکلتے ہو تو لوگ پھر تمہارے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہی نہیں پتہ لگایا کہ لوگ ان کی عبادت سے متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کی عبادت سے میں متوجہ ہو جاؤں، آپ سے ملنے کا شوق رکھو، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس وقت پسند کرتا ہے جب وہ اس سے زیادہ عبادت گزار، تو ہم سوچتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس سے دعا کی درخواست کریں، لیکن وہ تو کفار تھے۔ ان کا رجحان، ان کا میلان حضرت ابوبکر صدیق کی طرف نماز کی وجہ سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، روزوں کی وجہ سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو کس بنیاد پر تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یتیم تھا وہ بولتا تھا اگر ہمارا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے تو ابو بکر، اور ابو بکر مسلمان۔ اگر کوئی مہمان تھا تو اگر وہ سوچتا تھا کہ کہیں جائیں گے تو شاید کوئی آدمی بہانہ بنا لے، لیکن ہماری اگر مہمان نوازی کھلے دل سے کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان یہ ہوتا تھا جو اپنے معاملات کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی طرف آنے پر مجبور کرتا تھا اور ایمان لانے پر مجبور کرتا تھا۔ عبادات میں کوئی شک نہیں، عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن بندوں کو اگر اپنی طرف مائل کرنا ہے، اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، تو معاملات بہت اہم ہے۔ آپ خاندان کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہے تو آٹومیٹکلی لوگ آپ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں، کھینچ کر آنا شروع ہو جائیں، چاہے آپ باپ ہو، شوہر ہو، داماد ہو، پھوپھا ہو یا خالو ہو۔ اگر یہ صفات آپ کے اندر ہے تو دیکھیے آپ اگرچہ گھر میں سب سے چھوٹے ہو، اس کے باوجود بھی لوگ آپ ہی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے۔ آپ چٹھی باندھ کر دے دیں، وہی سے سب ہو جائے تو اچھا ہے، ہم کو کرنے کے لیے کچھ نہ کہیں۔ آپ کچھ ایسا پڑھ کے یا پھونک کے دے دیں جس سے ہو جائے، ہم وہ کرنے کا مت بھولیں، جبکہ یہ کرنے کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں نکال۔ آپ کی دکان پہ کوئی آیا، بالکل مسکرا کر اس سے ملے، اور وہ بولے نہ بولے اس سے پہلے چائے لائے، اگر اس کو نہیں پینا ہے، اس کو حاجت نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ بولنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوا کہ یار اس نے مہمان نوازی کی،
اگرچہ اس نے نہیں پیا لیکن آپ کا یہ طریقہ اس کو بھا جائے گا. تو آیا تھا آدھا کلو گیہوں لینے, تو ہو سکتا ہے 10 کلو کا آرڈر دے. دیکھیے آپ کی تجارت بھی اچھی ہو گئی اور آپ سے لینا بھی وہ چاہتا ہے کہ یار جب بھی جاؤ خوشدلی سے ملتا ہے. آپ مارکیٹ میں دیکھیں 2 فروٹ والے بیٹھے ہیں, لیکن ان میں جو سب سے اچھا اخلاق والا ہے, اگرچہ وہ سستا نہیں دیتا ہے لیکن محبت سے وہ مہنگا دیتا ہے. کیسے؟ محبت سے. تب بھی آپ اسی کے پاس جائیں گے, کیونکہ انسان جو ہے نا اپنی انسٹ قبول نہیں کرتا ہے. اگر عزت سے اگر کوئی دے اگرچہ مہنگا دے وہ وہیں جائے گا, لیکن اگر وہ مہنگا بھی دے رہا ہو یا کم بھی کر رہا ہو لیکن جتا بھی رہا ہو کہ میں تمہیں احسان کر رہا ہوں تمہارے ہو, جا کر دیکھ لو کہیں پہ اتنا سستا نہیں ملے گا, تو آدمی اس طرف سے روح پھیر لیتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے, اور ان کے مقام کی بلندی انہی چیزوں پر منحصر ہے, اور وہ ہے کیا؟ اعمال. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. آپ فرماتے کہ میں نے اپنے والد سے یہ عرض کی کہ والد صاحب ای الناس خیر بعد رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر. حضرت علی فرما رہے اگر کوئی ہے رسول اللہ کے بعد اس امت میں بہتر تو وہ ابو بکر ہے. قلت ثم من, فرماتے کہ میں نے پھر اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب ان کے بعد کون ہے بہتر ہے؟ قال عمر, انہوں نے کہا کہ عمر بہتر ہے. یہ حدیث باقاعدہ بخاری مسلم میں ہے. پھر انہوں نے کہا, محمد بن حنفیہ کہتے کہ مجھے اب یہ بات کا ڈر تھا کہ اگر میں ثم کہتا کہ پھر کون, تو والد صاحب حضرت عثمان کا نام لیتے, اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے والد اب تیسرے نمبر پہ تو کم سے کم آئے. ہر بیٹے کو خواہش ہوتی کہ اس کا والد اونچائی پر آئے, تو اسی لیے میں نے کچھ نہیں کہا بلکہ کہا ثم انت, اس کا مطلب تیسرے نمبر پر آپ ہے. والد صاحب اس کے بعد جو ہے ابو بکر ہے, ابو بکر کے بعد عمر ہے, لیکن عمر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. حضرت علی کا جواب دیکھیں, یہ دیکھیے جواب. آپ کو لوگ بڑا جانتے ہو لیکن آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, تبھی لوگ آپ کو بڑا جان. ہم تو خود ہی کا پرچار کرنے میں لگے تو لوگ بھی آپ کو پرچار ہی کی حیثیت سے بڑا جان, کہ جب بھی آپ ملے تو لوگوں سے کہتے بہت بڑی شخصیت ہے, اور جانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت. بعد میں جو بات چیت ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کتنی بڑا. مین بڑا آدمی اس وقت ہے جب تنہائی میں آپ کو بڑا بولائے. آپ کے سامنے تو ہر آدمی بڑا بولتا ہے, گاہک ہے بھائی, اس کو تو بڑا بول رہی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا, کہا کہ پھر تیسرے نمبر پر آپ ہیں, تو آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین, میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہوں کہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. حضرت علی فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں. مسلمانوں میں سے ایک مسلمان, کتنا اپنے آپ کو چھوٹا بتا رہے, لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ جو چھوٹا بتائے گا اسی کو بڑا بناؤں. اس کو اتنا بڑا بناؤں گا, اتنا بڑا بناؤں گا کہ وہ تو مشکلوں میں پلا, مشکلوں میں بڑا, لیکن اسے مشکل کشا بنا. تو اللہ کی چاہت ہے, جو چاہے وہ کسی بندے کے ساتھ کر لے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے, ایک ساتھ 2 چیزیں, اگر جانور پالا ہے تو 2 بکرے, 2 بکریاں, 2 درہم, 2000 درہم, 200 درہم جوڑی کے ساتھ, جو ایک ساتھ 2 چیزیں جوڑی کی اللہ کی راہ میں خرچہ کرے تو جنت کی جانب سے آواز دی جائے گی, یا عبد اللہ ھذا خیر, اے اللہ کے بندے یہ جو تم نے کیا یہ بھلائی. اب جو 2 چیزیں دینے والا ہے اس کی کیٹیگری بتا دے. فمن کان من اہل الصلاۃ, تو کوئی ان میں سے نماز والا ہوگا, نمازی ہوگا, خرچ کرنے والوں میں سے, تو اس کو جو ندا دی جائے گی جنت میں باب الصلاۃ کی جانب سے. کئی دروازے ہوں گے جنت میں, تو باب الصلاۃ کی طرف سے آواز ہو جائے گی, آواز آئے گی کہ تم نے جو کیا ہے وہ بہترین کام کیا ہے. اور جو جہاد کرنے والا ہوگا, مجاہد ہوگا, تو باب الجہاد سے اس کو آواز آئے گی, ندا دی جائے گی تم نے بہت بہترین کام کیا. اور جو صدقہ دینے والا ہوگا, باب الصدقہ کی جانب سے اس کو آواز آئے گی. اور جو روزے دار ہوگا, روزے رکھنے کی کثرت کرتا ہوگا, اس کو باب الریان کی جانب سے آواز دی جائے گی کہ تم نے یہ کام بہت اچھا. حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی محفل میں موجود تھے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں, مسلمانوں میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے, کوئی ایک ایسا بھی شخص ہے کہ اس تنہا شخص کو ان سارے دروازوں سے ایک ساتھ آواز آئے. کوئی ایک ایسا شخص ہو, اکیلے شخص کو ایک ساتھ ان سارے دروازوں سے آواز آئے. مطلب یہ کہ وہ نمازی بھی ہو,
مجاہد بھی ہو، نیک کام کرنے والا بھی ہو، صدقہ دینے والا بھی ہو، روزے دار بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میری خواہش یہ ہے کہ تم ان میں سے ایک ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔